رانا شمیم نے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کے بیان حلفی سے متعلق ایکسپریس ٹریبیون کا تہلکہ خیز انکشاف۔ لندن میں اخبار کے رپورٹر عرفان ہاشمی نے AY نیوز سے گفتگو میں کہا، بیان حلفی کو نوٹرائز کرنے کے وقت نواز شریف کے دفتر میں اہم شخصیات موجود تھیں۔ تمام معاملات بہت دوستانہ ماحول میں طے ہوئے۔ لندن میں کوئی ہوائی باتیں لے کر خبر نہیں دے سکتا۔ میری خبر ٹھوس شواہد پر مبنی ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وقت آنے پر شواہد منظر عام پر لانے کا اعلان۔ بتایا، موقف جاننے کے لیے شریف فیملی کے لوگوں سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے واضح جواب نہیں دیا۔ برطانوی سولسٹر چارلس گتھری نے تصدیق کی کہ وہ دستاویزات پوری طرح نہیں پڑھ سکے، مگر اس بات کا علم تھا کہ دستاویزات سے نواز شریف کو فائدہ پہنچے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بیان حلفی کو ردی کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، رانا شمیم نے حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا۔ نئے انکشافات نے پھر شریف فیملی کو سسیلین مافیا ثابت کیا۔ بیان حلفی سامنے آنے کا وقت اہم ہے۔ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر بولے، شریف خاندان نے عدلیہ پر حملے کی منصوبہ بندی کی۔ سوال یہ ہے، صحافی کو قابل اعتراض حلف نامہ کس نے دیا؟ جو کچھ بھی تھا قابل اعتراض اور پہلے سے طے شدہ تھا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب بولے، نواز شریف نے حلف نامہ عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے تحریر کرایا، اسی لیے نواز شریف کو گاڈ فادر کہا گیا تھا۔ نواز شریف آئیں، 24 گھنٹے میں ویزا اور جیب سے ٹکٹ دوں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیشکش۔ کہا، حکومت پر سے کوئی ہاتھ نہیں ہٹا، ادارے 20-20 سال کی پالیسی بناتے ہیں۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے، آصف زرداری کے ٹینٹ اکھڑنے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے لوٹ سے لگا رکھی ہے کہ آؤ مجھ سے فارمولا لو۔ بانیوں MQM سے بات چیت کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ بولے، بانیوں MQM پر سنگین مقدمات ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ برطانیہ سے بے دخلی کا ڈر، نواز شریف اور ان کی جماعت نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا شروع کر دی۔ صدر تحریک انصاف بلوچستان قاسم خان سوری کہتے ہیں، نواز شریف نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، جسے عدالتوں نے چور ڈکلیئر کیا، وہ پھر سے برسر اقتدار آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا، پاسپورٹ ایکسپائری کے ساتھ ہی نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آنے لگی، اب وہ جیل سے نہیں ڈرتے۔ اڈیالہ میں صفائی کا آغاز ہو گیا، ویلکم جناب ویلکم۔ حسان خاور کہتے ہیں، نواز شریف کو وطن واپس آنا ہے، منزل کا حکومت بتائے گی۔ نواز شریف کے واپس آنے کا خوف ان کو سونے نہیں دے رہا۔ آپ نے جو کرنا ہے کریں، جو کہنا ہے کہیں، جانا تو پڑے گا۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں، نااہلی اور کرپشن کا سونامی لانے والوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ عمران نیاسی نے گھبراہٹ میں پارٹی آئین ہی ختم کر دیا۔ جب نواز شریف آئیں گے تو ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ عمران نیاسی کے لیے پیغام ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جس نے ملک میں سیاست کرنی ہے اسے ملک میں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے بھی نام لیے بغیر نواز شریف کو للکار دیا۔ سکھر ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے نیر بخاری نے کہا، پیپلز پارٹی کی قیادت کبھی ملک چھوڑ کر نہیں بھاگی۔ واضح کیا، PDM قیادت کل لاڑکانہ کے جلسے میں نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ افغان صورتحال اور قومی سلامتی کے دیگر معاملات پر غور ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں عسکری حکام شیخ رشید، فواد چودھری اور موئر یوسف سمیت یاد ہے 27 دسمبر یاد ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر ٹویٹ۔ بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش مزار اور بے نظیر کی یادگار تصویر بھی شیئر کی۔ شہید بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی کل منائی جائے گی۔ گڑھی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، آصف علی زرداری کل جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ سندھ بلدیاتی ترمیمی بل پر کراچی کا سیاسی موسم گرم۔ جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، ہمیں پیکیج، جھوٹے نعروں اور دعووں کی خیرات نہیں، میگا سٹی حکومت چاہیے۔ پیپلز پارٹی، PTI اور MQM کراچی کے 3 کروڑ شہریوں کو دھوکہ دے رہی ہیں۔
PSP का हसन स्क्वायर पर मुजाहरा, पाक सरजमीन पार्टी का भी वज़ीर आला हाउस पर धरना देने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, फैसला कर लिया, हुकूक छीन कर लेंगे या मौत को गले लगाएंगे। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट का बाग़ जिना कराची में जलसा, चेयरमैन आफाक अहमद खुसूसी खिताब करेंगे। धौंस और धांधली की सियासत अब नहीं चलने वाली। MQM तहरीक इंसाफ जो मर्जी करें, शोर मचाएं, तहरीक चलाएं, इन्हीं की तजावीज़ से नया कानून लाए हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की सक्खर में गुफ्तगू, कहा अपोजिशन जमातों को इख्तिदार के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना चाहते हैं मुक़्तदर इदारे न्यूट्रल रहें। जैसे ही वो न्यूट्रल हुए, नाअहल हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। मुल्क से फरार होने का मंसूबा बनाया था, पासपोर्ट हासिल कर लिया था, पोलैंड जाकर पनाह और शहरियत लेनी थी। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती को कत्ल करने वाले मुलजिम रिजवान हबीब के इंकशाफात, कहा वजीहा को तेजधार आले से कत्ल किया, लाश गाड़ी की डिग्गी में डालकर हंगू मुंतकिल की। वालिद ने कहा कत्ल में 50,000 लगेंगे। तदफीन का मकाम तय होने तक मकतूला की लाश सर्द खाने में रहेगी। मकतूला के शौहर, ससुर और मुलाजिम की अदालत में पेशी। मुलजिमान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मलिका कोहसार, मरी, नथिया गली और गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ों का हुस्न दोबाला हो गया। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान, कालाम, मालम जब्बा और स्कर्दू में भी रुई के गोले बरसे। वादी ज़यारत में भी बर्फ गिरी। सयाहों के डेरे, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। कराची में भी बूंदाबांदी के बाद मौसम सर्द। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात की पेशगोई। मुल्क में गैस बहरान संगीन, खाना बनाना दुश्वार हो गया। LPG, लकड़ी और होटल से खरीदारी जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं 3 वक्त का वादा था, एक वक्त भी गैस दस्तयाब नहीं। लाहौर नॉरिश पार्क का मंसूबा साबिक हुकूमतों की नाअहली का मुंहबोल का सबूत है। 10 साल तक अमली काम नहीं किया गया। PTI हुकूमत ने लाहौर टेक्नोपोलिस पर काम का आगाज किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं से गुफ्तगू, कहा आलमी जामियात लाहौर टेक्नोपोलिस में अपने कैंपस कायम करेंगे। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट, मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री कराची से है। मरीज के तमाम राब्तों को ट्रेस किया जा रहा है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 358 नए केस रिपोर्ट हुए। दुनिया में कोरोना के वार फिर तेज। फ्रांस में रिकॉर्ड 1,04,000 केस सामने आए। जर्मनी में मजीद 10,000 अफराद मुतासर। इटली, स्पेन और यूनान में भी पाबंदियां सख्त। एक मरतबा फिर मास्क पहनना लाजमी करार। ओमिक्रॉन के बायस अमरीका में 1000 से जायद परवाजें मंसूख। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मावराए अदालत कत्लेआम। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी से तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं भारतीय काबिज फोर्सेज ने जाली मुकाबलों में मजीद 6 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। आलमी बिरादरी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करे। हेरोइन से भरे कैप्सूल निगलकर खलीजी ममालिक में स्मगलिंग का इंकशाफ। कराची से गिरफ्तार इंटरनेशनल ड्रग डीलर का कहना है नाइजीरिया से पढ़ने आए तलबा कैप्सूल बनाने का काम करते हैं। दुबई, कतर समेत मुतअद्दिद ममालिक में स्मगलिंग की जाती है। कराची में कस्टम इन्फोर्समेंट और रेंजर्स की कश्मीर रोड पर कार्रवाई। 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, जाली नंबर प्लेट्स और गाड़ियों के जाली कागजात बरामद। मुलजिम आबिद काबली गिरफ्तार। मुलजिम और उसके साथी अफगानिस्तान से गाड़ियां स्मगल करके कराची लाकर बाअसर अफराद को फरोख्त करते थे। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की वालिदा की तदफीन नमाज जनाजा इस्लामाबाद के H8 में अदा की गई। एआवाई फैमिली की जानिब से शुएब अख्तर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
اردو اور پنجابی کے معروف شاعر منیر نیازی کو مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ ہمیشہ دیر کر دینے والے منیر نیازی کی نظم و نثر سے متعلق 12 کتابیں شائع ہوئیں۔ جذبات کی شاعرہ پروین شاکر کی آج 27ویں برسی ہے۔ پروین شاکر کی پہلی کتاب خوشبو کو آدم جی ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات اور اسناد سے نوازا گیا۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم کی بھارت کے خلاف کامیابی پر بابر اعظم کی ٹیم کو مبارکباد۔ ٹویٹ میں کہا، شاباش لڑکوں، اسی طرح پرفارم کرتے رہو، ٹیم کی مزید کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اور دورہ پاکستان کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ پاکستان کے خلاف تیسرے T20 سے قبل کورونا سے متاثر ہونے والے ویسٹ انڈین کھلاڑی شائے ہوپ کا ٹویٹ۔ ایمرجنسی میں دورے کے اختتام پر افسوس کا اظہار کیا۔ دوبارہ پاکستان آنے کی خواہش کا بھی اظہار، بولے موقع ملا تو دوبارہ پاکستان ضرور جاؤں گا۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔